کون سا تمہارا بھارت؟ تمہارا تو وجود نہیں تھا جب ہم انگریز سے لڑنے کے لیے جب ہماری شروعات ہوئی تھی. تمہارا تو وجود نہیں تھا, تمہارے تین پشتوں کا وجود نہیں تھا. پہلے خون کس نے بہایا تھا؟ یہی کلمہ پڑھنے والے نے بہایا تھا, یہی قرآن کریم کے پڑھنے والے نے بہایا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا بھارت, ہمارے بھارت میں تمہارے کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. کون سا تمہارا بھارت؟ تمہارا تو وجود نہیں تھا جب ہم انگریز سے لڑنے کے لیے جب ہماری شروعات ہوئی تھی. سب سے پہلے لڑائی کس نے کی بتائیے نا؟ آسام کے جناب سوامی جی, آسام کے سوامی جی مانے جاتے ہیں وہ. اگر میری یہ تقریر ان کی کانوں تک پہنچے تو بیٹے آپ جواب بنا کر ویڈیو کے ذریعے سے مجھے ارسال کرنا, مجھے بھیجنا. میرا نمبر چاہیے تو میڈیا والوں سے مل جائے گا. بتاؤ تمہارا یہ بھارت کیسے ہے؟ سب سے پہلے انگریز سے مقابلے کے لیے کلکتہ کے اندر ان کے آفس کو توپ لگا کر توڑنے والا اگر کوئی تھا تو اس کا نام علی وردی خان تھا, مسلمان تھا. 1755 کے اندر اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا تو 1755 میں 1757 کے اندر تو ان کے نواسا نواب سراج الدولہ میدان میں نظر آتے. اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو لڑائی کے لیے تو 1799 میں اس دیش کا شیر مجاہد فتح علی خان ٹیپو سلطان وہ مقابلہ کرتا. تمہارا تو وجود نہیں تھا, تمہارے تین پشتوں کا وجود نہیں تھا. آج جن کے ذریعے سے تم اس دیش میں دعویٰ کرنے کی بات کرتے ہو ہمارا بھارت ہمارا بھارت, کون سے بھارت کی بات؟ 65,000 مسلمانوں کے فریڈم فائٹر, 65,000 سوتنتر سینانی انڈیا گیٹ میں نام ہمارے لکھے ہوئے ہیں, ہمارے ان ٹوپیوں داڑھی والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 1799 میں آخری باڈی پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا ٹیپو سلطان کے آج سے یہ دیش ہمارا. سب سے پہلے خون کس نے بہایا تھا؟ یہی کلمہ پڑھنے والے نے بہایا تھا, یہی قرآن کریم کے پڑھنے والے نے بہایا تھا. جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اس دن بھی 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے میدان کارزار میں وہ مجاہد اعظم گیا تھا. یہ قرآن سے پاور اور طاقت ملتی ہے. انگریز اگر لڑے ہیں کسی جماعت سے ڈرے ہیں تو جو آپ دیکھ لو تاریخ پانی پت کی, وہاں کے ایک بڑے وہ گونگے اور بہرے مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتا ہے ان مسلمانوں کو انرجی کہاں سے ملتی ہے, طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ہر دوسرے دن تلوار لے کر میرے سامنے میں کھڑے ہو جاتے. ذرا بتاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا کہ ان کے بیچ میں جب تک قرآن ہے, ان کے سینوں میں جب تک قرآن کی محبت ہے, دنیا کی کوئی طاقت نہ تو ان کو جھکا سکتی ہے نہ ان کو ڈرا سکتی ہے. ہم ان قرآن کی طاقت کو لے کر آگے بڑھے تھے, تبھی ظالم انگریز کا خاتمہ اس دیش سے ہم نے کیا تھا. یاد کرو اس وقت کو جب 1806 کے اندر 1831 میں پانی پت اور مالابار اور جناب یہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, سید احمد بریلوی شہید رحمت اللہ علیہ یہ جب گئے تھے اپنے 51 لوگوں کو ساتھ لے کر شہید ہو گئے, دفن ہو گئے. کہاں تھا اس وقت تمہارا RSS؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا بجرنگ دل؟ کہاں تھا اس وقت تمہارا ہندو مہاسبھا؟ تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اس وقت تمہارا وجود نہیں تھا. آج اس دیش میں ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دیش میرا ہے. اس وقت کہاں گئے تھے جب 10,000 علماء کرام کو گائے کے کھال میں باندھ کر آگ کے حوالے کیا جاتا تھا؟ ٹامسن کی رپورٹ اٹھا کر پڑھو. اس وقت تمہارا وجود کہاں تھا جب 1857 میں شاملی کی جنگ لڑی گئی تھی؟ انہی قرآن کریم کے پڑھانے والے مولانا قاسم نانوتوی کے کن پٹی پر گولی لگی تھی. اس وقت تمہارے دادا بھی نہیں تھے, ان کا بیج بھی نہیں ڈلا تھا, اس وقت ان کا وجود تک نہیں تھا. 1857 کی جنگ جن کے کمانڈر بنے تھے بہادر شاہ ظفر, اس پاداش میں مولانا رشید احمد گنگوہی جیل بھیجے گئے, مولانا حسین احمد مدنی جیل بھیجے گئے, مولانا جناب جعفر تھانیسری, حافظ ضامن شہید. میں نام گناؤں گا تو ابھی بہت لمبا وقت لگے گا, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اس بے زبان بے لگام گھوڑے کو کہ وہ بولتا ہمارا بھارت ہمارا بھارت. کہاں سے تمہارا بھارت ہے؟ ملا مل گیا. کب پیدا ہوئے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تمہارا ڈیٹ آف برتھ ہے 1925, جب اس دیش میں سب کچھ
नॉर्मल हो चला था आहिस्ते आहिस्ते। सारी जंगें कौन लड़ी? तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी 1919 में 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे। पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का। बताइए, सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते? हमारा भारत, हमारा भारत। जिस वक्त मौलाना उलमाए किराम कहां थे? जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वहीं होती थी ना, वहां थे। तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन? जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर। वीर तो नहीं था वो, बुजदिल था वो। इसलिए बुजदिल था क्योंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था वो। क्या कि सर, आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू फॉलो यू, आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। आई विल बी सर्वेंट, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, हमें माफ कर दीजिए। जेल से लिखा, जेल से। अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह जेल में बंद हैं। बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए। कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबका इंतकाल होना है। आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज़े कौसर पे मुलाकात हो जाएगी। किस लिए? इसी भारत की आजादी के लिए। हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी जीडीपी है? 3%। लो जनाब, सब कुछ को बेच दिया।